الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت ابی یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یقول فی صباح کل یوم ومساء کل لیلۃ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم ثلاث مرات فیضرہ شیء فکان ابان قد اصابہ طرف فالج فجعل الرجل ينظر الیہ فقال له ابان ما تنظر الی اما ان الحدیث کما حدثتک ولکنی لم اقلہ یومئذ لیمضی اللہ علی قدرہ، رواہ ترمذی و ابن ماجہ و ابو داؤد۔ حضور اکرم نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بڑے تحفے عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے طریقے اور ان اذکار کے اوقات اور ان کے فوائد سبھی کچھ بیان ہو رہا ہے۔ آج کی حدیث پاک کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں جن کا اسم مبارک ہے ابان۔ یہ فرماتے کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یعنی اپنے ابا جی سے سنا۔ حضرت ابان جو ہے یہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہے۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر صبح کو اور ہر شام کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے اسے کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی۔ کتنی بڑی ضمانت ہے اور کتنی بڑی حفاظت ہے۔ ہماری سیکورٹیاں ہمیں بیماری سے نہیں بچا سکتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نسخے ہمیں بیماریوں سے بھی بچاتے ہیں اور موذی جانوروں کے شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے اللہ پاک ان کلمات طیبات کی برکت سے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ چند کلمات ہیں۔ اگر وظیفہ بنا لیا جائے کہ صبح کو 3 دفعہ پڑھ لو، شام کو 3 دفعہ پڑھ لو، صبح پڑھو گے پورا دن محفوظ، شام کو پڑھے گے پوری رات محفوظ، کوئی موذی جانور، کیڑا مکوڑا، سانپ بچھو انشاءاللہ ان کلمات کی برکت سے تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا نسخہ ہے۔
راوی کہتا ہے کہ جو اس حدیث کے پہلے راوی ہیں نا حضرت ابان، انہیں فالج ہو گیا تھا، تو ایک حصہ بیکار ہو گیا تھا۔ جب آپ نے یہ حدیث بیان کی تو ایک آدمی بڑے غور سے دیکھنے لگ گیا، وہ بھی سمجھ گئے کہ حدیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، تو پھر تو کیوں مفلوج ہے؟ دیکھنے والے نے پوچھا نہیں ہے، لیکن اس کی نظروں میں سوال تھا۔ حضرت ابان نے فرمایا ما تنظر الیہ، تو میری طرف کیا دیکھتا ہے؟ حدیث پاک رسول اللہ کی بھی صحیح ہے، اس میں کوئی شک کوئی تردد نہیں ہے۔ میں نے جس تجھے حدیث بیان کی، حضور نے اسی طرح حدیث بیان کی ہے، بالکل سچ ہے۔ لیکن اصل بات یہ کہ جس دن مجھے فالج ہوا تھا اس دن میں یہ دعا پڑھنا ہی بھول گیا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر جاری ہو جائے۔ دیکھا صحابہ کرام اور تابعین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے، سبحان اللہ۔ وَلَكِنِّي لَمْ أَكُنْ يَوْمَئِذٍ لِيُجْزِيَ اللَّهُ عَلِيَّ قَدْرَهُ، میں نے جس دن فالج ہوا ہے اس دن یہ دعا پڑھی نہیں، بھول گیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب ہے، وہ جاری ہو کر رہے گی، چنانچہ وہ جاری ہو گئی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تحدیث نعمت کے طور پر یہ فقیر عاجز عرض کر سکتا ہے کہ جب سے یہ حدیث پاک پڑھی ہے سال ہر سال گزر گئے، الحمدللہ آج دن تک اس پر عمل ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پڑھنا بھول گئے، نہیں، صبح بھی پڑھنا، شام کو بھی پڑھنا، اس کا اپنا کرم ہے، اس کا اپنا فضل ہے۔ اس حدیث پاک پر پورا یقین ہے، ایمان کامل ہے، سچا نبی ہے، سچ فرمایا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ اس کے دو فائدے بتاتے ہیں۔ ایک فائدہ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور ایک فائدہ اس کا حضور محبوب الہی سلطان المشائخ حضور سید محمد نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی یہ آیت کریمہ صبح پڑھے گا تو اس دن میں جو وظائف ذکر اذکار میں کوئی کمی کسی وجہ سے رہ گئی، اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دے گا۔ شام کو پڑھے گا تو رات کے جو اس کے معمولات اور وظائف ہیں، نوافل ہیں، ذکر اذکار ہے فرائض کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کو پورا فرما دے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ معمولی چیز ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کر آپ گھر گئے، وظیفہ پڑھنا چاہتے تھے، اتفاقاً مہمان آ گیا تو آپ مہمان میں مصروف ہو گئے اور وہ وظیفہ نہیں پڑھ سکے۔ یہ آیت کریمہ صبح و شام پڑھتے رہے، جو اس قسم کی کوتاہی کمی بیشی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ پوری فرما دے، یعنی تیرا حساب اللہ تعالیٰ کے یہاں پورا چل رہا ہے، محفوظ ہے۔ اگر تجھ سے کمی بیشی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ حضور محبوب الہی نے کیا فرمایا؟ ایک بڑی قیمتی چیز ہے اور نایاب چیز ہے، اور کسب محنت سے حاصل بھی نہیں ہو سکتی، اور وہ ہے عشق الہی، اللہ تعالیٰ کی محبت۔ حضور محبوب الہی نے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے دو نسخے ارشاد فرمائے۔ میں اپنے منصب کا حق ادا کرتے ہوئے سامعین کے حافظوں کے حوالے کرتا ہوں، پھر اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
ایک تو آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد 5 دفعہ سورہ عما یتساءلون پڑھے، اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ صبح کی نماز سے پہلے یعنی تہجد کے بعد اور سنتوں سے پہلے سحری کے وقت یہ آیت کریمہ 3 دفعہ پڑھے، اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت نصیب فرمائے گی۔ یہ حافظ آپ کو بتائیں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون، بھائی اگر کوئی آپ سے لکھوانا چاہے، پوچھنا چاہے تو آپ کاغذ پر پورا لکھ دیا کریں، آیت کا نمبر وغیرہ لکھ دیا کریں۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ ایک اور فائدہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا، ان 5 نمازوں کا ثبوت بھی اس آیت میں ہے۔ اس آیت سے 5 وقت کی نمازیں ثابت ہوتی ہیں۔ تو پھر یہ آیت کریمہ اس وجہ سے تو بڑی عام ہے کہ اللہ نے نازل فرمائی، قرآن پاک کی آیت ہے، اس کے علاوہ اس کے بڑے فوائد ہیں، بہت سی صورتیں ہیں جن کے بڑے فائدے، ایک ایک آیت کے بڑے فائدے، ایک آیت کے ایک فقرے کے بڑے فائدے۔ ایک آیت کا فقرہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ ایک بزرگ گزرے حضرت محمد بن سماک رضی اللہ تعالی عنہ، بہت صاحب کمال تھے، وہ بیمار ہو گئے، ان کے مریدین نے قارورہ لیا، قارورہ سمجھتے ہو نا، چھوٹا پیشاب، وہ چونکہ شیشے میں ڈال کر طبیب کے پاس لے جاتے تھے، اور شیشے کو قارورہ کہتے ہیں، اس پانی کو بھی پھر قارورہ کہنے لگ گئے۔ تو پہلے طبیب بڑے ماشاءاللہ حاذق ہوتے تھے، وہ دھوپ پر رکھ کر بتا دیتے تھے کہ جس آدمی کا یہ قارورہ ہے اس کو یہ بیماری ہے۔ آج زمانہ بڑا ترقی کر گیا نا، تو ڈاکٹر کہتے ہیں 10-15 ٹیسٹ لے کر آؤ، جب تک 3-4 ہزار 5,000 روپے خرچ نہ ہو ڈاکٹر کچھ بتا نہیں سکتا۔ جی کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو سمجھ لینا، پہلے طبیب نے یہاں نبض پر ہاتھ رکھا، بتایا یہ بیماری ہے، اتنے عرصے سے آ رہی ہے، اس کا یہ علاج ہے۔ ترقی کر رہے ہیں؟ نہیں، ترقی والے دور گزر گئے۔ وہ دور ترقی والا تھا جب قرآن پاک کی صبح و شام آیتیں نازل ہو رہی تھی، اور اللہ کا رسول اس حیات ظاہری کے ساتھ اس عالم آب و خاک میں تشریف فرما تھے۔ وہ ترقی کا زمانہ تھا، ایٹم بم نہیں ان کے پاس، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، تیر کمان ہے، کسی کے پاس گھوڑا ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کو پہننے کے لیے زرہ ملتی ہے نہیں ملتی، کسی کے سر پر خود ہے، کسی کے سر پر نہیں ہے، پیٹ خالی ہے، پتھر بندے ہوئے، کھجور کھانے کو نہیں ملتی، جدھر جاتے ہیں لشکر اسلام فتح کر کے واپس آتا ہے۔ وہ ترقی کا زمانہ تھا کہ یہ ترقی کا زمانہ ہے۔ جو آزادی ملی ہے آج سے 50 سال پہلے، وہ بھی خطرے میں پڑ گئی۔ ہم نہ اپنے ملک کو بچا سکے، نہ اسے سنبھال سکے، نہ اسے ترقی کی راہ پر چلا سکے، دین چھوڑ دیا۔ صبح کی نماز میں کسی محلے میں جا کر دیکھ لو، محلے میں آبادی کتنی ہے، نمازی کتنے ہیں؟ قرآن پاک سے پوچھو تیری تلاوت کرنے والے کتنی آنکھیں ہیں، کتنی زبانیں ہیں جو تیری تلاوت کرتی ہیں؟ سینے ذرا کھول کر دیکھو کہ سینے میں کتنی آیتیں ہیں قرآن پاک کی، کتنی صورتیں ہیں۔ عمل دیکھ لیں اس کتاب مقدس کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا ہے، کوئی قوم بھی اس طرح اپنی کتاب کے ساتھ سلوک نہیں کرتی۔ بارکہ قارورہ لے گئے، ابھی راستے میں تھے تو ایک بزرگ سے ملاقات ہوگی، انہوں نے فرمایا بھائی کدھر چلے ہو؟ جو یہودی ہے حکیم طبیب حاذق، اس کے پاس حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ کا قارورہ لے چلے، بیمار ہے۔ آپ نے فرمایا بڑے عجیب آدمی ہیں، ایک ایمان والے کا قارورہ ایک بے ایمان کے پاس لے چلے ہو، ایمان والے کا علاج ایک بے ایمان سے کرانا چاہتے ہو، چلو واپس چلے جاؤ۔ اور انہیں جا کر کہو جس جگہ درد ہوتا ہے وہاں ہاتھ رکھیں، ہاتھ پھیریں اور قرآن پاک کا یہ فقرہ پڑھیں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، دم کریں، انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے۔ جب واپس آئے عرض کی حضور قارورہ تو پھر نہیں دکھایا حکیم کو، اس لیے کہ ایک بزرگ مل گئے تھے، انہوں نے یہ پیغام دیا ہے۔ فرمایا سچ فرمایا، تو پتہ ہے کون ہے؟ یہ نہیں، فرمایا خضر علیہ السلام تھے،
وہ نسخہ بتا گئے. اندر بیٹھا ہوا باہر کی خبر بتا رہا ہے. میرے نبی کے ایسے غلام ہیں جو تجھے آسمانوں کی خبریں بھی بتاتے ہیں اور زمین کے تہ میں چھپے ہوئے خزانوں کی بھی خبریں بتاتے ہیں. اور جو نبی کے متعلق یہ علم نہیں رکھتا اسے اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. جس کے سر ناز پر رب نے یہ تاج سجایا ہے ازل سے اور فرمایا تجھ پر تیرے رب نے فضل عظیم فرما دیا. کس طرح؟ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سارا کچھ آپ کے علم میں دے دیا ہے. عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. سبحان اللہ. علم سرکار کا موضوع نہیں ہے. عقیدہ درست کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے متعلق یہ میں ایسا جملہ آپ کے ثبوت کر رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی عالم سے چیلنج نہیں کرے گا. انشاءاللہ اس کے سامنے سر جھکائے گا, تسلیم کرے گا. منصب نبوت کے متعلق جتنے علوم کی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضرورت محسوس فرمائی وہ اللہ پاک نے سارے علوم اپنے محبوب کو عطا فرما دی. منصب نبوت کا تقاضا ہے کیونکہ یہ کیا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. کسی نبی کو عالمین کا نذیر بنا کر نہیں بھیجا, محمد الرسول اللہ کو عالمین کا نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا. ارسلت الی الخلق کافۃ, اللہ کی ساری مخلوق کی طرف میں رسول بن کر آیا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. جس کی نبوت کا دائرہ عالمگیر ہے اس کی نبوت کے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اختیار بھی دیا جائے, اسے علم بھی دیا جائے. میری بات سمجھ رہے؟ بس یہ ایک اصولی اور بنیادی بات ہے, ذہن میں رکھو تو انشاءاللہ کافی ہے. جزئیات میں نہیں پڑھنا چاہیے, اصول کی بات کرو. سبحان اللہ. ابو عیاش ابن عیاش نہیں, ابو عیاش. بعض نے ابن عباس بھی خیال کیا ہے کہ یہ روایت ابن عباس سے ہے, لیکن یہ ابو عیاش ہے, یہی قول صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح کے وقت یہ پڑھے نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سب کو یاد ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کتنی دفعہ پڑھے؟ 100 دفعہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا, 10 نیکیاں حصے میں آئیں گی, 10 گناہ معاف کیے جائیں گے, 10 درجے بلند کیے جائیں گے, اور شام تک شیطان سے اللہ تعالیٰ اسے پناہ میں رکھے گا. اور اگر شام کو پڑھے گا تو صبح تک یہی برکتیں, یہی فضیلت, یہی ثواب اس کو ملے گا. کیا خیال ہے آپ کا جی؟ یہ سودے اچھے ہیں کہ دنیا کے سودے اچھے ہیں؟ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, زیارت کی, آنکھوں کو روشن کیا, تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عیاش آپ سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں. خواب میں حضور نے فرمایا صدق ابو عیاش, ابو عیاش نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے. خواب میں سرکار سے اس حدیث پاک کی تائید ہو گئی. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے, ولی کا خواب الہام ہوتا ہے, من جانب اللہ ہوتا ہے. پھر میرا ذہن چلا گیا حضور محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ یہ 100 دفعہ پڑھا کرتے تھے.
یہ عاجز بھی الحمدللہ پڑھتا ہے، جب سے حضرت کا معمول پڑھا ہے نا اس دن سے یہ پڑھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضور بابا فرید گنج شکر نے یہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو ایک مسئلہ طریقت کا بھی سامنے آ گیا۔ اگر دروازہ کھلا ہو تو شاید یار آ ہی جائے، بند تو نہیں نہ کرنا چاہیے۔ جن کے دروازے دلوں کی کھڑکیاں کھلی ہیں انہیں دم بدم فیض اپنے مرشد کامل سے ملتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ظاہری حیات میں ہوں، دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں تب بھی مرشد کامل فیض عطا فرماتا ہے۔ تو آپ پردہ فرما چکے دنیا سے، تو خواب میں حضور محبوب الہی کو حکم دیا ہے کہ یہ پڑھا کرو۔ آپ فرماتے میں صبح اٹھا تو میں نے اپنا وظیفہ بنا لیا، اور پھر مطالعے کے دوران مجھے ایک تفسیر میں یہ فضیلت ملی۔ میں نے کہا میرے بابا صاحب نے میری صحیح رہنمائی فرمائی ہے۔ سرکار نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حضرت حارث بن مسلم التمیمی اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قریب کر کے نا ان کے کان میں فرمایا سرگوشی کے طور پر، تاکہ اہتمام ہو جائے۔ یہ مقصد نہیں کہ اور کوئی نہ سنے، اہتمام ہو جائے۔ اس میں اور بھی کوئی حکمت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اور دیکھو نا جو سرکار نے ایک تحفہ بالکل کان میں دیا ہے، وہ صحابی اپنے سینے میں محفوظ رکھ کے دنیا سے نہیں چلے گئے، عام کر کے سب کو دے گئے تاکہ فیض عام ہو۔ حضور نے فرمایا جب تو مغرب کی نماز سے فارغ ہو جائے نا تو بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یہ پڑھ لے اللہم اجرنی من النار۔ مختصر وظیفہ ہے، اللہم اجرنی من النار۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ مجھے اپنے دوزخ سے پناہ دینا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر اس رات کو تیری موت واقع ہو جائے، کوتب لک جواز منہا، جواز کسے کہتے ہیں؟ پاسپورٹ کو، پاسپورٹ کو جواز کہتے ہیں۔ تو فرمایا تجھے جنت کا پاسپورٹ مل گیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب تو صبح کی نماز پڑھے تو بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یہی پڑھ لے اللہم اجرنی من النار۔ اگر دن کے وقت تیری موت واقع ہوگی تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے تجھے جنت کا پاسپورٹ عطا فرما دے۔ پاسپورٹ ہوتا ہے کسی ملک میں داخلے کے لیے، ویزا ہوتا ہے اس ملک میں رہنے کے لیے، اور ویزا پاسپورٹ پر ہی لگتا ہے۔ جب تیرے پاس پاسپورٹ ہوگا تو تو جنت میں داخل تو ہو سکے گا نا، اور اس کا ویزا رب نے پہلے سے دے دیا ہوا ہے کہ جو جنت میں داخل ہوگا پھر نکالا نہیں جائے گا۔ وہ سب کے لیے ویزا ایشو ہو چکا ہے، اور اسی ویزے کی وجہ سے حضرت بھائی کون سے پیغمبر ہیں جو سیر کے لیے گئے تھے؟ معلوم ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ چار پیغمبر باقاعدہ حیات ہے، 2 آسمانوں پر 2 زمین پر۔ الیاس علیہ السلام اور خضر علیہ السلام یہ زمین پر ہے۔ خشکی الیاس علیہ السلام کے سپرد ہے اور پانی حضرت خضر علیہ السلام کے سپرد ہے۔ اور 2 پیغمبر آسمانوں پر ہے باقاعدہ حیات، ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک حضرت ادریس علیہ السلام۔ ادریس علیہ السلام نے ایک دن فرشتے سے کہا بھائی تیرے ملک کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہیں کہا جی میں اجازت طلب کرتا ہوں، مل جائے تو میں آپ کو لے چلوں گا۔ اجازت مل گئی، ادریس علیہ السلام جنت میں چلے گئے۔ اب جنت کی جب بہاریں دیکھی نا، سیر کرتے رہے۔ فرشتے نے کہا جناب آپ واپس چلیں،
فرمایا رب کا وعدہ ہے جو جنت میں آئے گا پھر واپس میں اسے نہیں بھیجوں گا، میں نہیں واپس جاتا، تم چھٹی کرو، وہ اس دن سے جنت میں ہے۔ تو وہ تو نبی ہے نا بھائی، تو نبی کی شان تو بہت بلند ہے۔ میں تو سرکار کے غلام کی قدموں کی آہٹ سن کر حیران ہوں کہ بلال جنت میں ٹہل رہے ہیں، سرکار ان کے قدموں کی آہٹ سن رہے ہیں۔ ایک حضرت حارثہ ہے، حارثہ، وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ حضور نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون پڑھ رہا ہے؟ جی آپ کے صحابی حضرت حارثہ پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا ہاں وہ ماں کا بڑا فرمانبردار ہے، رب نے اس کے بدلے سے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، ابھی جنت میں آیا نہیں، اس کی آواز پہلے ہی جنت میں گونج رہی ہے۔ بھائی رب سے پیار کرو، رب سے سودے کرو، دونوں جہانوں کے فائدے ہیں اس میں۔ یہ نفس تو خبیث ہے، یہ تو غلط مشورہ دے گا، تیرا نقصان کرتا ہے، یہ دشمن ہے، دشمن کے کہنے پر کون چلتا ہے؟ آدھا عدو کا، آدھا عدوے کا، نفسوں کا بہنا جنبے کا، تیرے پہلو میں جو تیرا نفس ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ تیرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، چھپا نہیں کھلا دشمن ہے، پھر اسی کی بات مانتے ہیں۔ ادھر نبی فرما رہے، ادھر شیطان بکواس بک رہا ہے، نبی کے فرمان کو چھوڑ کر شیطان کی کہنے پر چلتے ہیں۔ ایمان والے کے لیے یہ راستہ قطعاً پسندیدہ نہیں ہے، اسے خود سوچنا چاہیے میں غلط راستے پر جا رہا ہوں۔ یہ سڑک جاتی ہے، اس پر چلو گے نا تو آگے شاہ دولت صاحب کے دربار پہنچ جاؤ گے، ادھر چلو گے تو شاہ دولت صاحب کے دربار نہیں پہنچو گے۔ یہی سادی صاحب نے فرمایا تھا، ترسم کے نہ رسی بکابا اے عرابی کی راہ کے تو میں روی بترکستان است۔ شیراز کے رہنے والے تھے نا، تو شیراز یعنی ایران سے اس طرف کعبہ شریف ہے، ادھر ترکستان ہے۔ فرمایا تو بدو تو ترکستان کی طرف جا رہا ہے، یہ کعبے کو راستہ نہیں جاتا، تو جو قدم اٹھائے گا کعبے سے دور ہی ہو جائے گا، اس راستے پر چل جو کعبے کو جاتا ہے۔ کچھ لوگ انتظار میں ہیں ہم یہ کام کریں گے، جی وہ کل کا کس کو پتہ ہے؟ ضمانت ہے لے کر آئے ہو، مستقبل کی کوئی خبر نہیں ہے۔ کار امروز بفردہ مت گزار، کل کا انتظار نہ کرو، آج کام کر گزرو، صبح دیکھیں نہ دیکھیں کیا پتا۔ سبحان اللہ۔ کتنی دفعہ کہنا ہے جی؟ 7 مرتبہ۔ کیا کلمات ہیں؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ 7 مرتبہ صبح کہہ لو، 7 مرتبہ شام کہہ لو، تو یہ ذکر اذکار تیری زندگی کو بہت خوبصورت بنائیں گے۔ جو تیرے دل میں آج بے چینی ہے نا، تو شکار ہے کس کا جی؟ ٹینشن ہے، یہ ٹینشن کا علاج ہے اللہ کا ذکر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کیوں صوفیاء کرام سکون کی زندگی گزار گئے، آج بھی گزار رہے، صرف اس وجہ سے کہ ان کا رابطہ اپنے رب کریم کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بشارت سنو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صوبان حضور کے خادم ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ، اسلام شرط ہے، او مسلمان، اور پھر صبح و شام 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ اس عاجز کا اس پر بھی عمل ہے، کبھی ناغہ نہیں کیا۔ رضیت باللہ ربم، اللہ کو رب مان کر میں راضی ہو گیا، وبالاسلام دینن، اسلام کو دین مان کر میں راضی ہو گیا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر میں راضی ہو گیا، میں بڑا مطمئن ہوں، مجھے یہ نعمتیں بہت قیمتی ملی ہیں۔ رسول کریم فرماتے ہیں کہ جو آدمی صبح و شام 3 دفعہ پڑھنے کا عادی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور راضی کریں گے۔ جی آج تو ساری مخلوق اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر میں ہے، قیامت کے دن وہ بندہ ان 3 کلمات کی برکت کے اس مقام پر ہوگا کہ اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے بتا تو کس طرح راضی ہوتا ہے۔
سبحان اللہ. دنیا میں یہ بشارت نبی پاک کو ملی اور سرکار کے طفیل جناب صدیق اکبر کو ملی. سرکار کو کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. پیارے تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعلق کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. ابو بکر بھی راضی ہو جائے گا. اور تیسری یہ بشارت ہے، یہ عام ہے ہر ایک کے لیے، جو بھی چاہتا ہے کہ مجھے رب قیامت کے دن خوش کرے، راضی کرے اور میری مرضی کا فیصلہ کرے، تو 3 کلمے ہیں، 3 دفعہ صبح پڑھنے، 3 دفعہ شام. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو اپنی پناہ میں لے لے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا